السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بنا رہی ہوں کلفہ بنانے کے لیے سب سے پہلے 1.5 لیٹر آپ نے لینا ہے فل کریم ملک، اور اس کے بعد نیچے آپ نے فلیم آن کر دینا ہے۔ ساتھ میں نے 2 سے 3 الائچی ڈال دی تھی تاکہ سٹارٹنگ میں ہی بہت اچھا سا فلیور بھی آ جائے اور ایک اچھی سی خوشبو بھی آنا سٹارٹ ہو جائے۔ تو دودھ کو آپ نے 5 سے 6 منٹ کے لیے اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے، اور جب ایک اچھا والا بوائل آ جائے اس کے بعد ہم یہاں پر اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہم لوگ کے پاس کلفہ مکسچر تھا، اور میرا یہاں پر جو دودھ ہے وہ بوائل ہو چکا ہے۔ میں نے کلفہ مکسچر ایڈ کر دیا جو کہ پورا ایک پیکٹ میں نے ڈالا تھا، اور آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا تاکہ بیچ میں لمس نہ بنے اور دودھ جو ہے وہ نیچے نہیں لگنا چاہیے تاکہ اس کی کوئی لیئر جو ہے وہ نیچے نہ لگ جائے۔ تو کنٹینیوسلی آپ اس کو مکس کرو گے تو یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن آپ کو مکس کرتے رہنا ہے اور بہت ہی زبردست بنتا ہے۔ 1 کپ میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے کسٹرڈ اور کارن فلور، دونوں چیزیں میں نے مکس کی تھی دودھ کے اندر، اور دودھ روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے۔ اس کو مکس کر کے آپ بیچ میں ڈال دو گے، اور یہ میں نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ ایک اچھی سی تھکنیس بھی آ جائے اور کسٹرڈ کا تھوڑا سا فلیور بھی آ جائے۔ پھر میں نے 1 کپ کھویا ڈالا اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، بالکل بھی نیچے نہ لگے، اور تھوڑی دیر تک مکس کرتے رہنا جب تک ایک اچھی سی تھکنیس میں نہیں آ جاتا، کیونکہ ہم لوگ نے بنانا ہے کلفہ، تو کلفے کے لیے ہمارا جو دودھ ہے اس کی تھکنیس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ اس کو کنٹینیوسلی مکس کرتے رہیں جب تک یہ ایک بہت اچھے سے ٹیکسچر میں نہیں آ جاتا۔ پھر میں نے یہاں پہ بریڈ کرمز ایڈ کیے تھے جس کی ریسیپی آلریڈی میرے چینل پہ موجود ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے بریڈ کرمز ایڈ کر دیے ہیں، اور جو میں نے یہاں پہ کلفہ ایڈ کیا تھا وہ بیسیکلی کلفہ مکسچر ڈبہ پیک تھا، تو آپ کو مارکیٹ میں ایزیلی مل جائے گا، آپ نے وہ والا ڈال لینا ہے۔ اور یہاں پر میرا جو کلفہ تھا وہ تیار ہو چکا تھا۔ اب نیکسٹ اسٹیپ ہے کیرمل بنائیں گے ہم لوگ۔ یہاں پہ میں نے 1/2 کپ شوگر لیے ہے، اور نیچے بالکل آپ نے لو فلیم رکھنا ہے جب تک چینی اچھی طرح سے میلٹ نہیں ہو جاتی، تب تک بالکل بھی چمچ کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ وہ چمچ پہ لگنا سٹارٹ ہو جائے گی اور وہ بالکل بھی نہیں اترے گی۔ تو یہاں پر شوگر جو ہے وہ بالکل میلٹ ہو چکی ہے، تو آپ نے یہاں پر اپنا جو مکسچر تھا اس کے اندر ڈال دینا ہے، تھوڑا سا دور ہو جانا ہے کیونکہ اس کی جو چھینٹیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ آتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ میں نے مکس بھی کر دیا ہے، کلر بھی ایک تو بہت بیسٹ آتا ہے اور ایک فلیور بہت زبردست آ جاتا ہے۔ پھر آپ نے آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ اویلیبل ہو ڈال دینے اس کے اندر کرش کر کے۔ تو میں نے یہاں پر پستہ، بادام اور ساتھ میں کاجو ایڈ کیے تھے، تو اچھی طرح سے مکس کریں گے جب تک یہ روم ٹیمپریچر پہ نہیں آ جاتا، تب تک آپ نے اس کو بلینڈر میں بالکل نہیں ڈالنا۔ پھر بلینڈر میں ہم اس کو ڈالیں گے اور اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے، جسٹ ایک بار آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے۔ اور یہاں پر میں نے لے لیا تھا ایک مولڈ جس کے اندر میں نے نیچے بھی ڈرائی فروٹس ڈال دیے ہیں۔ پھر آپ اس کے اوپر اپنا مکسچر ڈالیں گے اور پھر اس کو اوپر سے کور کر کے فوائل کے ساتھ، ریپنگ شیٹ کے ساتھ، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ کر سکتے ہیں، یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ شاپر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے اس کو کور کر کے ڈال دیا تھا، اور 2 میں نے مولڈس میں ڈالے تھے تاکہ میں آپ لوگ کو مولڈس والی بھی دکھا سکوں۔ تو یہاں پر میں نے اس کو اوور نائٹ رکھا تھا، اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کلفہ کیسا بنا تھا، اینڈ لٹرلی یہ بہت زبردست تھا۔ اس کا ٹیسٹ، اس کا فلیور سب ہی بہت بیسٹ تھا، اور آپ کو یہ بہت پسند آئے گا۔ آپ اس کو ضرور بنانا اور مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ بہت ہی زیادہ سافٹ بھی تھا، اور اس کے اندر جو وہ ایک کریمی سا ٹیکسچر آ رہا تھا بہت بیسٹ تھا۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ کو اور اچھی ریسیپیز چاہیے تو اس کے لیے آپ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میں آپ لوگ کے لیے اور اچھی ریسیپیز لا سکوں۔ اللہ حافظ۔